عزیز ناظرین گرامی، دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں خدا قدوس ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی اور عمر کی درازی عطا کرے۔ آج ہم ایک سوشل ایشو پر بات کریں گے جو کہ ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے میں ایک نہایت ہی گمبھیر صورتحال وہ اختیار کر چکی ہیں۔ اکثر اوقات آپ بھی نیوز چینلز پر، اخبارات میں یا اپنے ارد گرد محلے میں دیکھتے ہیں آج کل کی اولاد کے حوالے سے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے آپ نے اکثر دیکھا، ابھی لیٹسٹ ہماری جو تازہ ترین صورتحال اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آج کل جو اولاد ہے وہ والدین کی نافرمان ہے۔ یعنی پھر دوسرا وہ ہمارا جو آج کل موضوع کے مطابق ہے، یعنی ایک تو اولاد والدین کی نافرمان، وہ کیوں ہے؟ ہم اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی آج کوشش کریں گے اپنی ناقص عقل کے مطابق۔ دوسرا ہمارا کہ آج کا جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ کیا ہے، بھاگ کر شادی کر رہے ہیں، جبکہ والدین پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ یا بچی وہ گمشدہ ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، پولیس اس کو تحقیق کرنے کی کوشش کرتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکے سے جا کر لڑکی نے کیا ہے، نکاح کر لیا۔ بنیادی طور پر ہم ان دونوں سوالات کے جوابات آج ایک ہی لفظ یا ایک ہی فکرے یا ایک ہی سوچ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، پرانے وقتوں میں اس چیز کا جو عمل اگر کو ہوتا تو تھا لیکن بہت کم تھا، لیکن آج اس کی صورتحال وہ نہایت ہی ایک خطرناک صورتحال اختیار حاصل کر چکی ہے۔ وہ کیوں ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ چیز دیکھیں اس کے حوالے سے ہمارا جو موجودہ جو ادارے ہیں ان میں تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو ہمارے پاس سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے یا اس کے متبادل جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ علمی اعتبار سے اپنی خدمات کو پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا اور اہم ادارہ وہ کیا ہے، والدین۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ میرے نزدیک ہے، جو کیا ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ایک جنم دینے سے لے کر، بلکہ جنم دینے سے پہلے سے لے کر پرانی کرتے ہیں اور بچے یا بچی یا نوجوان اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ادارہ وہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی اس ادارے کا بھی اس ادارے کا بھی، کہ اولاد یا بچے وہ کیا ہے وہ کامیاب ہو سکے، ایک اچھے مقام پر جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں اداروں کا جو موٹیویشن نقطہ نظر ہے، دونوں اداروں کا جو مقصد وہ ایک ہی ہے کہ اولاد اور بچے آنے والی نسلیں کامیابی سے کامیابی کی طرف وہ چلتے چلے جائیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کی چیز سے عاری ہو چکا ہے۔ ہم نے ان دونوں کی صورت میں دیکھا اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے، اور دوسرا کیا ہے لڑکے اور لڑکیاں آج کل باقی جو شادیاں کریں اس حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر میتھمیٹکس آپ لوگ جانتے ہیں، ریاضی کو جانتے ہیں، تو ریاضی میں عام طور پہ ایک فارمولہ آتا ہے، اگر کیمسٹری آپ جانتے ہیں کیمسٹری کا فارمولہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیمسٹری کے اعتبار سے، دیکھیں اس کو کیمسٹری کے مطابق کہا جاتا ہے اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دونوں اکٹھی ہوں تو ایک کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے، یعنی ایک اس کا نتیجہ نکلتا ہے جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت اور بقا اور سلامتی کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی فارمولہ لیں، ایک چیز جب دوسری چیز سے ٹکراؤ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا ایک مثبت نتیجہ وہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم ریاضی کی بات کریں، جو ریاضی پڑھنے والے اگر کہ 1 جمع 1 تو برابر ہوتا ہے 2، یا اس کے علاوہ کہ 2 جمع 2 تو برابر ہونا چاہیے، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے لکھ دیا ہائیڈروجن اور برابر کیا ہوگا وہ سیم ٹو سیم ویسے کا ویسا ہی رہے گا، جسے ہم کہیں گے وہ ہائیڈروجن ہے، اس کو ہم پانی کبھی نہیں کہہ سکتے۔
اس کے ساتھ جب آکسیجن کا ملاپ ہوگا، آکسیجن کا کانٹیکٹ کیا جائے گا تو وہ پانی بنے گا، ورنہ وہ ہائیڈروجن کا ہائیڈروجن ہی رہے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں اگر ایک کے ساتھ ہم کسی کا ایڈ کریں تو ایک کا ایک ہی رہے گا۔ اسی طرح ہم دو کا ساتھ ہیں، وہ دو کا دو ہی رہے گا، وہ تین کا بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ دو کا دو ہی رہے گا۔ جب تک اس کے ساتھ دو کا، تین کا، ایک کا، پانچ کا ہم کیا ایڈ یا جمع وہ نہیں کریں گے تو بالکل یہی چیز آج ہمارے صورتحال ہے۔ آج ہمارے صورتحال یہ والی نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہائیڈروجن کا وہ ہائیڈروجن نکل رہا ہے، ایک کا وہ ایک ہی نکل رہا ہے اور دو کا وہ دو ہی نکل رہا ہے، بلکہ اس کا متبادل وہ نہیں نکل رہا۔ کیوں نہیں نکل رہا؟ اب یہی صورتحال دیکھیں تو یہاں پہ بھی کریں گے، جو ہم عام طور پہ ہمارے والدین کا ادارہ جو ہے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم علم سکھا رہے ہیں۔ علم کا ایک فارمولا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہائیڈروجن اور آکسیجن اور وہ پانی بن جاتا ہے، علم کا بھی ایک فارمولا ہے اور وہ فارمولا کیا ہے؟ تعلیم پلس تربیت۔ جب تربیت اور تعلیم دونوں آپس میں یکجا ہوتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جسے ہم علم کہتے ہیں۔ علم کا مطلب کیا؟ جاننا، علم کا مطلب پہچاننا، حقیقت کو تلاش کرنا، حقیقت کو جاننا ہے۔ آج ہمارے ان دونوں اداروں کے اندر صرف اس وقت ایک چیز رہ چکی ہے، جبکہ دوسری چیز کا خاتمہ جسے ہم تربیت کہتے ہیں، اس چیز کا خاتمہ اس وقت ہو چکا ہے اور وہ تعلیم کے نام پر اس وقت تجارت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس تجارت میں دیکھیں جو تاجر ہوتا ہے نا وہ اپنا ذاتی مفاد پہلے نمبر پہ دیکھتا ہے۔ جو تاجر طبقہ ہے وہ ذاتی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی چیز فروخت کرتا ہے، گاہک کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا کہ اپنے آپ کو، بلکہ گاہک کا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان کو ہرگز نہیں کرتا۔ آج یہی صورتحال اب بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے ان دونوں اداروں کے اندر اس وقت تعلیم موجود ہے، تربیت موجود نہیں ہے۔ والدین آج کی اولاد کو کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان کا قانون کے مطابق۔ آج کل کے تعلیمی اداروں کے اندر استاد طالب علم کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نافرمانی بھی ہے اور باقر شادیاں بھی کیے جا رہے ہیں، جو کہ آج میرے معاشرے کے اندر میرے نزدیک اس بات کا یہ حال اس وقت ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ تعلیم کے نام پر صرف دھندا کیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر صرف تجارت کی جا رہی ہے۔ جو تاجر ہمیشہ اگلے کا نقصان کرے گا، اپنا نقصان نہیں کرے گا، اور اس کا نقصان دے کے آج بدنامی کا ٹیکا والدین کے نام پر، بدنامی کا ٹیکا اس معاشرے پر اور ہمارے آباء و اجداد پر اور ہماری اس محنت پر کیا جا رہا ہے، جو کہ آج ان اداروں کے اندر کی جائے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں اس کا ایک نتیجہ نکلا، یعنی پانی۔ اسی طرح تعلیم اور تربیت جب دونوں ہوں گے تو وہ علم اس کا نتیجہ نکلے گا، ورنہ بغیرتی نکلے گی، آج کل فحاشی ہی نکلے گی، آج کل عریانی ہی نکلے گی، آج کل بیوقوفی کی عالم ہی نکلے گا، جہالت ہی نکلے گی۔ اور یہی فرق آج ہمارے سیاسی میدان میں دیکھیں، یہاں پہ بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں، ہمیں مسلسل کسی چیز کا نقطہ نظر وہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے والدین کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا ہونا لازمی۔ جس طرح آپ نے مالی کو دیکھا نا، ایک پودے کی وہ کینچی کے ساتھ کاٹ چھاٹ کے تو وہ خوبصورت کرتا ہے، اور وہ کاٹ چھاٹ کو تربیت کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ آج نہ ہمارے گھروں کے اندر ہے اور نہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر۔ خدا را اس بات کو سوچیے گا، خدا را اس مسائل کا حل نکالنا ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ پرانے وقتوں کی بات کریں نا، آج سے 20 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں، استاد اس کا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں خود ان استادوں سے پڑھا ہوں جو کبھی کبھار میں اپنے گاؤں میں کسی گلی میں سے گزر ہوتا ہے، استاد کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے، کہیں استاد نے پکڑ لی تو سریعام پھٹی لگی ہے۔ آج دیکھ رہے استاد آ رہا ہے جا رہا ہے، طالب علم آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ تربیت کا فرق ہے، ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کو، حکومتی اداروں کی اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارے والدین کو اپنے بجائے ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو موبائل فون دینا، گفٹ دیں، اس کی بجائے ہمیں کلام مقدس دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو پڑھ کر وہ تربیت حاصل کرے، اس دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے اور اپنے والدین کی بدنامی کا سبب وہ نہ بن سکے۔ یہ بنیادی ہمارا مسئلہ اس وقت ہے، اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی بات کو سوچیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔